ٹرٹر جب مراد سعید آئے گا تمہاری شلوار گیلی ہو جائے گی. کچھ فرعون نما ناجائز محسن نقوی اس کا کوئی اصل نسل کا پتہ نہیں ہے کہ پیدائش کے اوپر بھی شک ہوگا. عطا تارڑ ارے وہ بڑے بڑے جو خدا اور فرعون بنے ہوئے تھے, تم تو ایک چھوٹی چھوٹی چونٹی ہو. عطا ٹرٹر او ظالمو او بزدلو او بغیرتو, بتاؤ ظالمو گولی کیوں چلائی تھی؟ گولی کس نے چلائی تھی؟ بتاؤ ظالمو گولی کس کے حکم پہ چلائی تھی؟ تم تو محافظ تھے, تم قاتل کب سے بن گئے؟ ریاست اپنے بچے کو نگل رہی ہے. ہاں اگر تمہارا یہ سوچ ہے کہ کہانی ختم شد, تو کہانی ختم شد نہیں, کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے میرے بھائی. ابھی تو پتہ لگے گا. ابھی یہاں پہ تحریک انصاف کے نوجوان زندہ ہے, تحریک انصاف کی قیادت زندہ ہے, تحریک انصاف کے وہ سپاہی جو عمران خان کے کال پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں وہ زندہ ہے. کون کرتا ہے سیاست؟ کون کرتا ہے؟ مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے. ہم نے لاج رکھی ہے اپنی بزرگوں کی یہاں, ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, بغاوت کون کرتا ہے. جناب اسپیکر صاحب, کچھ فرعون نما آفیسرز نے چیلنج کیا تھا کہ آپ اٹک پار نہیں کر سکتے. ان کی فرعونیت کو بھی خاک میں ملا دیا, اور 2 دن کے طویل سفر و جدوجہد کے بعد کچھ زخمی ہو کر اور کچھ بہت ہی تکالیف کے بعد بری حالت میں ہم ڈی چوک پہنچے. پرامن تھے, نہتے تھے, تحریک انصاف کا علم تاما تھا, پاکستان کا علم تاما تھا, پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کیا, عمران خان کا نعرہ بلند کیا. ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ درندے بیٹھے ہوں گے. اسپیکر صاحب ایک بات بتاؤں اور وثوق سے بتاؤں کہ یہ جو ہوا ہے یہ اچانک نہیں ہوا. دس واز پراپرلی پلانڈ. یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا. جب ہم وہاں پہنچے تو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہاں بلڈنگوں کے اوپر انہوں نے سنائپرز بٹھائے ہوئے تھے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ سنائپرز دشمن کے لیے بٹھائے جاتے ہیں. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ سنائپر دہشت گردوں کے لیے بٹھائے جاتے ہیں, انتہا پسندوں کو بٹھائے جاتے ہیں, ان لوگوں کو بٹھائے جاتے ہیں جو اس ملک کے اوپر حملہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی جنہوں نے پورے پاکستان کے اندر 2/3 میجورٹی لی, جس نے پنجاب, سندھ, پاکستان کے لیول پہ اور خیبر پختونخوا میں اس پارٹی کے خلاف انہوں نے سنائپرز بٹھائے. پھر جب ہمارے ورکرز پہنچے تو انہوں نے پہلے گلے لگایا, اور پھر رات کے وقت جناب اسپیکر صاحب انہوں نے تمام بلڈنگز کے لائٹس بند کر کے سیدھی سیدھی گولیاں چلائی. اب اگر ان کا مقصد احتجاج کو منتشر کرنا ہوتا تو وہ محمد علی کے ماتھے پہ گولی نہ چلاتا. اگر ان کا مقصد احتجاج کو اور لوگوں کو منتشر کرنا ہوتا تو وہ ستی کے کنپٹی پہ گولی نہ چلاتا. اگر ان کا مقصد احتجاج اور لوگوں کو منتشر کرنا ہوتا تو وہ مردان کے صدر علی کے کھوپڑی میں گولی نہ داغے ہوتے. مقصد انتشار منتشر کرنا نہیں تھا, بلکہ مقصد یہ تھا کہ جو لندن پلان بنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم کچلیں گے, وہ ان سے کچلا نہیں جا رہا. جو پلان بنا تھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ہم توڑیں گے, وہ ٹوٹ نہیں رہا. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کے ورکرز کو نشانہ بنائیں گے, ان کو شہید کریں گے تو تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی. او ظالمو, او بزدلو, او بغیرتو, تمہاری سوچ ہے یہ تحریک مرے گی نہیں, یہ تحریک ختم نہیں ہوگی, یہ تحریک مزید توانا ہوگی انشاءاللہ تعالی, اور تمہارا پیچھا کرے گی. تمہارا پیچھا ان ایوانوں میں کرے گی, تمہارے دفتروں میں کرے گی, اور تب تک انشاءاللہ تعالی یہ تحریک نہیں بیٹھے گی جب تک کہ حقیقی آزادی تم سے حاصل کر نہیں لیتی انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر,
بے شرمی کی انتہا تو یہ ہے کہ یہاں پر ریاست اپنے بچے کو نگل رہی ہے. ایک دو نہیں، ایک درجن دو نہیں، بلکہ 100 کی تعداد میں پہلے اپنے شہریوں کو شہید کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب ان کی لاشیں ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو ان کے پیاروں کو لاشیں نہیں دی جاتی. میں 4 سدہ کے محمد علی کے گھر گیا. محمد علی کے والد صاحب نے اور اس کے بھائی نے کہا کہ ہم جب ہاسپٹل گئے تو وہاں پہ ہم نے لاشیں دیکھی، کوئی 35-40 لاشیں پڑی تھی. ہم نے ایک ایک دیکھا، اس میں محمد علی نہیں تھا. ہمیں دوسرے ہاسپٹل لے گئے، وہاں پہ بھی دیکھا، وہاں پہ بھی محمد علی نہیں تھا. ہمیں پھر پنڈی لے کے گئے مردہ خانے، اور وہاں پہ جب ہم نے باکسز کھولی تو 5واں باکس کھولا، اس کے بعد چھٹا کھولا تو محمد علی نکلا. جب ہم نے ان سے ڈیڈ باڈی کی ڈیمانڈ کی تو انہوں نے اتنا سٹیمپ پیپر نکالا، ایفیڈیوٹ نکالا کہ پہلے آپ انگوٹھا دبائیں گے، دستخط کریں گے، اس کے بعد آپ کو ڈیڈ باڈی ملے گی. ظالموں، ہم شاید آپ کے پاس شاید اسلحہ زیادہ ہے، ہم تو نہتے ہیں، لیکن ہم اس رب تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان تمام مخلوقات کا خالق ہے. اے اللہ، تو اس مظلوم کی آہ و پکار کو سن رہا ہے کہ ایک تو اس کو شہید کیا گیا، اوپر سے اس کی ڈیڈ باڈی ان کے ورثاء کو نہیں دی جا رہی. یا اللہ، ایسے ظالموں کو تو رسی کھینچ لے، ان کی اوقات دکھا دے. اس کے بعد اس ناجائز حکومت کے محسن نقوی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اصل نسل کا پتہ نہیں ہے. اس کی پیدائش کے اوپر بھی شک ہوگا کہ اس کی پیدائش کہاں اور کس طریقے سے ہوئی. لیکن اس کے ساتھ جو عطا ٹرٹر کھڑا ہوا تھا اور جو بڑے فخری انداز سے کہہ رہا تھا کہ کہاں پہ شیلنگ ہوئی ہے، کہاں پہ گولی چلی ہے، آؤ میرے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کرو. اور اس کلام الہی کے اوپر جس کے اوپر تم بھی ایمان رکھتے اور ہم بھی ایمان رکھتے، شاید تم ایمان بھی نہیں رکھتے اس لیے تمہیں شہداء کی تکریم کا بھی پتہ نہیں ہے. ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا وہاں پہ شہید ہوئے ہیں کہ نہیں، کیا وہاں پہ گولی چلی ہے یا نہیں، یا تم لوگوں نے اس کو مارا ہے یا نہیں. تمہیں بتانا چاہتا ہوں عطا تارڑ، تم ان ایوانوں میں زیادہ دیر رہ نہیں سکتے، زیادہ دیر ٹک نہیں سکتے. تم نے آنا ہوگا. تمہارے وہ بڑے بڑے جو خدا اور فرعون بنے ہوئے تھے وہ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سامنا نہیں کر سکتے، لوگوں کو اپنا ایڈریس نہیں دے سکتے. تم تو ایک چھوٹی چونٹی ہو. تم لوگوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ دیکھو گے تم 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد جب لوگوں کے سامنے جاؤ گے، تمہیں لوگ تمہاری اوقات دکھائیں گے.